الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے وہ بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن یہ تو اس کا ایک رول ہے، لیکن اللہ کی صفت عدل بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نیک بندے کو عذاب دے دے اور کسی نبیوں کے مجرمین کو جو ہے وہ چھوڑ دے. جرم کے معاملے میں تو وہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ریلیکسیشن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل ایمان ہے، اس کے مال درست ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے رعایتی نمبر دے کے، پھر آپ اللہ کو یہ چیلنج نہیں کر سکتے تو نے تو جہنم کا وعدہ کیا تھا، تو نے تو قرآن میں نازل کیا تھا جس کے اعمال ہلکے پڑے اس کے لیے جہنم ہے، تو اس کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ بھائی وہ اللہ کی وعید تھی، وعید میں ریلیکسیشن دے سکتا ہے. رہا جہاں پہ اللہ نے نوید سنائی تھی کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اس کو اللہ نہیں دوزخ میں پھینکے گا، واللہ ورنہ اللہ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے اہل تشیع نے اسی کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے. سنی کہتے ہیں آپ اللہ کے اوپر واجب کر رہے ہیں، یہ گستاخی ہو رہی ہے. آپ ان کی اس انٹینسٹی کو سمجھیں، آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن دوسری ٹرم ڈیوائز کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو جہنم میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے. یہ محال ہے. اسی کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ صفت عدل کے منافی ہے. بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، کسی نے ایسے کان پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں سیدھا نہیں پکڑا ہوا، اس نے بھی ایسے کر کے دوسرے والا پکڑا ہوا ہے. بات ایک ہی ہو رہی ہے مختلف انداز کے اندر.